الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لله كان الله له او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ اس میں کچھ بھی آ رہا کیا میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اس وقت جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی اور حدیث مبارکہ پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی ذب و حالی کو بیان فرما کر ایک عمدہ راہ عمل بتلایا کہ اگر اس پر تم چلو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو آدمی اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کی روزی کا انتظام ایسی جگہ سے کریں گے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا کہ یقین محکم، آدمی کا یقین مضبوط ہونا چاہیے، عمل پہم، کسی بھی کام پر مداومت ہونی چاہیے، مسلسل عمل ہونا چاہیے۔ محبت فاتح عالم، پوری دنیا سے محبت کرنے والا انسان بننا چاہیے۔ جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، زندگی کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر یہ مردوں کے لیے ہتھیار کا کام کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج پوری دنیا میں آپ تحقیق کریں، گھومیں پھریں، ہر شخص پریشان ہے، ہر طرف لوٹ مار، چوری، ڈاکہ زنی، قتل و غارت گری، ایک دوسرے کی عزتوں پر حملہ، کوئی معاشی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی گھریلو اعتبار سے پریشان ہے۔ جب انسان کو یہ پریشانیاں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں تو انسان کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، انسان سرکردہ اور حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور انسان کو اس کی غلطی بتلا کر اسے راہ عمل کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آیت کی روشنی میں اور آیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، دن بھر میں نہ جانے کتنی غلطیاں کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ یقین مانیں ہمارے جتنے گناہ ہیں، جتنی ہماری غلطیاں ہیں، اگر اللہ ان پر ہماری پکڑ پر فرما لے تو ہمارے لیے نجات کا کوئی راستہ بچنا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لو، اللہ کی خشیت پیدا کر لو۔ اور اس کا سب سے پہلا درجہ اور سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اس کلمے پر دل سے یقین کر لو۔
کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کلمے کے اندر ہمارے دلوں میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ یہ کلمہ سب سے زیادہ وزنی ہے، یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ وقعت اس کے اندر ہے اور سب سے بھاری یہ کلمہ ہے، یہ اتنا وزنی ہے، اگر ساری دنیا اور جہان کی چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس کلمے کے اندر اتنی تاثیر ہے، اگر 70 سال کا کافر بھی اس کو ایک مرتبہ صدق دل سے پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چشم زدن میں پلک جھپکتے ہی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کلمے کے اندر اتنی تاثیر ہے، اگر پوری زندگی گناہوں میں مبتلا رہا، شرک و بت پرستی میں مبتلا رہا، مگر آخر وقت میں اللہ سے توبہ کر کے اس کلمے کو پڑھ لیا صدق دل سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ نے ہزاروں واقعات سنے کہ ایک شخص نے 99 قتل کر دیے۔ ایک بزرگ کے پاس آ کر پوچھا کیا میرے لیے بخشش کا کوئی دروازہ ہے؟ فرمایا تو نے اتنے گناہ کر دیے تو کیسے بخشش ہو سکتی ہے؟ 100 بھی قتل کر دیا۔ پھر کسی اور کے پاس پوچھا جا کر کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے، کیا میرے لیے بخشش کا اب بھی کوئی دروازہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہے، سچے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اسلام لانے سے پہلے تم نے گناہ کیے تھے۔ میرے بھائیوں، شرط یہ ہے کہ اس کلمے پر ہمارا پورا یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس زندگی کو ہمیں اس کلمے کے مطابق گزارنی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کیا تقاضا ہے اس تقاضے کو بھی سمجھنا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تقاضا ہے اس جملے کا، اس کے مطابق بھی ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ یقین مانو اگر یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی تو دنیا بھی بنے گی انشاءاللہ اور آخرت بھی بنے گی۔ اور تقوی کا پہلا درجہ تو بتلایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تقوی کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کریں، اور جن سے بچنے کو کہا ہے ان سے رک جائیں۔ اسے دوسرے الفاظ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہیں کہ بھلائی کا حکم کرو اور بھلائی کے کام کرو اور برائیوں سے بچو اور بچاؤ۔ کسی حال میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، کسی حال میں بھی رسول کے حکم کی نافرمانی نہ ہونی چاہیے۔ ہماری پوری زندگی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق گزرے، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزرے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر ہم زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، یہ چند دن کی زندگی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قدم قدم پر ہمیں پھونک پھونک کر رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی کا دل نہ دکھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو پڑوسی ہم سے پریشان ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو نمازیں ہم سے قضا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو رسول کا کوئی حکم ٹوٹ جائے۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے، اور تیسرا درجہ تقوی کا بڑا اہم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کی محبت ہمارے دل میں گھر نہ کرنے پائے، یہ تقوی کا تیسرا درجہ۔ اللہ کی محبت ساری چیزوں سے زیادہ فوقیت رکھتی ہے۔ سے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے، دشمنی ہو تو اللہ کے لیے۔ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے بچوں کو آغوش میں اور گود میں اٹھا رکھا تھا۔ بچے نے والد سے سوال کیا، ابا جان میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ والد صاحب خوش ہو گئے، دیکھے میرا بچہ آج کیا سوال کرتا ہے۔ بچے نے پوچھا ابا جان آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا
بیٹے یہ کیسا سوال ہے، جب تک آپ کو گھر میں دیکھ نہ لوں سکون نہیں آتا۔ بچے نے دوسرا سوال کیا کہ ابا جان آپ ان سے بھی محبت کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو پیدا فرمایا؟ فوراً بچے کو آغوش سے اتارا، گود سے نیچے اتارا، اور دل کانپ اٹھا، لرز اٹھا، فوراً سجدے میں گئے، اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی محبت۔ بچے نے پھر کیا جواب دیا کہ ابا جان مجھے حیرت ہے کہ ایک دل کے اندر دو شخصوں کی محبت کیسے جمع ہو سکتی۔ یہ تھی اللہ کی محبت، یہ تھی اللہ کی محبت۔ اس لیے ہمیں تقوی کے تینوں درجوں پر عمل کرنا چاہیے، تقوی کے تینوں درجوں پر عمل کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بتائی ہوئی باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔